صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شکایت کنندہ جو ہمارے خلاف گئے ہوئے ہیں وہ یہ تھا کہ آپ کو جب پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو آپ کلیم کرتے ہیں تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں لیکن بلے کا نشان واپس نہ لیں۔ آپ تو اس بات پہ آئے ہیں کہ بلے کا نشان واپس لے لیا جائے، تو لہٰذا آپ پارٹی کے اندر ہیں یا پارٹی کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ کویسچن تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پراکسی حرکتیں کر کے کسی اور کا ایجنڈا لے کر کے بلے کے نشان سے قوم کو، عوام کو اور پی ٹی آئی کو محروم کرنے کی سازش کا حصہ بن کے ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں گئے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن اس وقت سہولت کاری کر رہا ہے اس مافیا کو واک اوور دینے کے لیے، اس شہنشاہ کرپشن نواز شریف اور اس کے لواحقین کو یہ بینیفٹ دینے کے لیے کہ کسی طریقے سے کمپٹیٹو پروسیس سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو وہاں سے آؤٹ کر دیا جائے۔ پرسوں ہی میرے حلقے سے جو کہ NA47 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، ہمارے ایک دوست سوشل میڈیا کے اس نے سروے کیا جو کل آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں 90% ہمارے ساتھ عوام اور قوم کھڑی ہے پی ٹی آئی اور ہم میرے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل 10% سے بھی کم پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو وہ ووٹ ملے۔ وہ پورے ایریا اور حلقے کا یہ ایک سروے تھا، اور پھر جب سروے ہمارے حق میں آنے شروع ہوئے، اس کے باوجود کہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد ہیں، کچھ نادیدہ لوگوں کے کہنے پہ یا مافیا کے ساتھ آشیرواد کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اور سنو ٹی وی نے اور کئی ٹی ویز نے جب سروے جاری کیے تو پیمرا بیچ میں آ گیا سہولت کاری کرتے ہوئے کہ جناب کوئی جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا یا ٹی وی چینل سروے نہ دکھایا کرے۔ بھائی یہ الیکشن ہے یا یہ سلیکشن ہے؟ پوری دنیا میں سروے دکھائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تمام پارٹیز کا سروے کیا جائے، اور صحافت کی آزادی ہے، اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، آرٹیکل 19 اس میں ہے، آرٹیکل 19A ہے کہ ہر کسی کو موقع ملے اور پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سازشیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرز اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ہو رہی ہیں، یہ بہت قابل مذمت ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ نے پچھلے 15 دن کا ملاحظہ کیا، نامینیشن فارمز چھیننے، سیکنڈر پروپوزر کو اٹھانے، اغوا کرنے، تشدد کرنے، کینڈیڈیٹس کے اوپر تشدد کرنے، ان کو اٹھانے، اغوا کرنے، ان کو گرفتاریاں، یہ سارے اس پروسیس کا حصہ رہیں۔ اور جس تھوک کے حساب سے ریٹرننگ آفیسرز نے ہمارے نامینیشن فارمز ریجیکٹ کرے باشمول میرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت قابل مذمت حرکت ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین اور جمہوریت کا تماشا کرنے کے برابر ہے۔ دیکھیں آج ہم آگے چلتے ہیں، جو ماضی میں ہوا چھوڑ دیں فار دی ٹائم بینگ، لیکن کیا ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ جواب ایک ہی ہے، نہیں۔ کیا فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے بغیر ملک کی معیشت کو درست کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر جواب ایک ہی ہے کہ جو شخص، جو ادارہ، جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے ایک ہی ہدایت اور نصیحت ہے کہ آئیں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے، اس ملک کے اکائیوں کو کمزور کرنے کی بجائے آئیں ہم مضبوطی کے ساتھ اس ملک کو مضبوط کریں، اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالر کا انفلو تب آئے گا جب آپ ایک مستحکم حکومت بنائیں گے جس کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کو جب سخت فیصلے کرنے ہوں گے تو پبلک کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکیں گے۔
ورنہ جو تماشا ہم نے 18 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومتوں کے درمیان دیکھا، اس ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لے گئے، تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہوگی، کیونکہ لولے لنگڑے اور سیاسی یتیم اگر ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کی کوشش، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آج آپ کا ڈالر انفلو بند ہو گیا ہے، آج آپ کی مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، آج بجلی کا ریٹ آپ دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، آپ بدترین معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے مد مقابل میں عمران خان کا جو لاسٹ ٹینیور تھا، اس کے باوجود 3.5 پونے 4 سالوں میں 2 سال ان کا کورونا میں بھی گزرا، پھر بھی لاسٹ ٹائم 6.2% جی ڈی پی تھی، اس وقت $24 بلین کا آپ کے پاس ریزرو تھا اور ڈالر انفلو تھا، اس لیے کہ اوورسیز آپ کے اوپر تب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا جب یہاں سٹرانگ جمہوری حکومت ہوگی۔ اس لیے کہ جس شخص کے یا جس پرسنالٹی کے یا جس پارٹی کے لیڈر کے پیسہ باہر پڑا ہوگا، جس کی انویسٹمنٹ باہر ہوگی، تو وہاں کس منہ سے وہ ان کو کہے گا کہ اپنا پیسہ لے کر آئیں، یہاں آ کر انویسٹ کریں؟ وہ کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج 80 سے 90% عوام کھڑی ہے، اور عمران خان واحد لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے، جس کے اوپر اوورسیز 100% ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آج وہ اپنا پیسہ لے کر یہاں آئیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، تو ہمارے ملک کو ترقی ملے گی، ہمارے ملک کی معاشی بہتری آئے گی، ملک میں سیاسی عدم استحکام کم ہوگا اور ہمارے مسائل کم ہوں گے، ورنہ یہ نیشنل سیکیورٹی بھی ایٹ رسک اینڈ کاسٹ ہو جائے گی اگر خدا نخواستہ اسی طرح ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں تمام اداروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، اور تمام ادارے باندی بن کے مافیا کے سامنے سرنگو ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس سے ہماری ملک کو نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو اور 25 کروڑ عوام کو نقصان ہوگا۔ شعیب شہین صاحب بتائیے گا، نہ بلہ مل رہا ہے، نہ وکٹیں مل رہی ہیں، نہ پچ مل رہی ہے، نہ فیلڈ مل رہی ہے، نہ لیول پلینگ مل رہی ہے، چھکا مارتے ہو تو پیچھے سٹمپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ کشتی بھنور میں پھنسی کیسے نکالیں گے یہ؟ آج بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمیں بلے کا نشان نہیں لینے دیتے، آج بھی وہ کانپ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس ظلم، جبر اور بربریت کے ماحول کے باوجود بھی ہم ہر حلقے میں مقابلہ کریں گے، ہمارا ہر لیڈر اور ورکر مقابلہ کرے گا، الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے۔ آپ کو اگر 1 سال پہلے یاد ہوگا، عمران خان کا انٹرویو 4 باتیں کی تھی عمران خان نے۔ نمبر 1 کہ یہ لندن پلان کے تحت یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے۔ نمبر 2 نواز شریف کو لائیں گے، ان کے مقدمے ختم کریں گے اور اس کو اہل کریں گے۔ 2 تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہماری پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ 3 باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھی بات کی تھی کہ اس کے باوجود ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، اور آپ کو 8 فروری کو نظر آئے گا کہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ الیکشن میں 1 مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا، کہیں کوئی سیاسی سرگرمی ملک میں نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی لیڈر باہر نکل رہا ہے، نہ کہیں سے ورکر باہر نکل رہے ہیں۔ آپ ہر حل کے مقابلہ کرنے کے کہہ رہے ہیں، کمپین کون چلا رہا ہے؟ آپ کے اکثریت تو کینڈیڈیٹ صاحب کے وکیل ہیں، وہ صبح شام عدالتوں میں رہتے ہیں۔ کمپین آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں خود کینڈیڈیٹ ہوں، میں عدالتوں میں بھی ہوتا ہوں، میں حلقے میں بھی ہوتا ہوں۔ الحمدللہ میں جس حلقے اور جس ایریا میں جا رہا ہوں، لوگوں کی محبتیں اتنی ہیں، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، ووٹ نظریے کا ہے۔ ہم پورے پاکستان میں کمپین بھی چلائیں گے، لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں اور جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بتائے گا۔ سرویز کے اوپر تو پابندی ہے، لیکن رات کو جو غریدہ فاروقی صاحب کی ایک ویڈیو لیک ہو رہی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے حلقے کا سروے کر رہی ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، ان کے سرویز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور باقی جو دیگر ٹی وی چینل ہیں ان کے اوپر پابندی ہے کیا؟ دیکھیں، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ اب آپ سروے کر سکتے ہیں اور سروے چلا بھی سکتے ہیں، لیکن دوسری بات، کچھ صحافی حضرات پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلے جا کر بتاتے ہیں کہ یہ ہم سوال کریں گے اور یہ آپ نے جواب دینا ہے، وہ بھی ویڈیو آ چکی ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے، یہ صحافت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا ہے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ تھینک یو۔ کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ابھی تک ڈیسیژن نہیں آیا، جبکہ یہاں پر بھی آپ نے پٹیشن واپس لے لی ہے، آپ کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے اچھا فیصلہ؟ دیکھیں، ہم یہاں اس لیے واپس لیے کہ ہم نے وہاں ہائی کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔
اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہوا تو ہمارا سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہے، ہم دوبارہ یہاں آ جائیں گے۔ وہ انٹرم آرڈر کے خلاف آرڈر تھا جو ہم نے واپس لیا۔ تھینک یو۔